السلام علیکم سامعین، آواز اور تصویر کی دنیا میں خوش آمدید۔ میں ہوں فواد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمد اسلامک سٹوریز۔ پارٹ 1 کے اندر ہم نے بیان کیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، جس میں وہ دریائے فرات تک پہنچ چکے تھے۔ دریائے فرات پر پہنچنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو دریائے فرات میں اتار دیا۔ گھوڑے نے اپنا منہ پانی میں ڈالا ہی تھا کہ یزیدیوں نے ایک بار پھر حملہ کر دیا۔ آپ نے گھوڑے کو پانی سے نکالا اور ایک بار پھر ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایک مرتبہ پھر زبردست مقابلہ ہوا اور انہیں وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 7 محرم الحرام، جس دن پانی بند کیا گیا تھا، اس دن سے پیاسے تھے، مگر پھر بھی پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ لشکر حسینی میں شامل بچے اور خود حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جب پیاس کے ہاتھوں مغلوب ہوتے تو وہ حضرت عباس کے پاس آ کر پانی مانگا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات سے جب چلو بھر پانی پینے کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ خیموں میں عورتیں اور بچے پیاسے ہیں۔ چنانچہ عورتوں اور بچوں کی پیاس کا سوچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پینے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشک پانی سے بھری اور خود کو مخاطب کرتے ہوئے یہ رجز پڑھی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے میرے نفس، یہ انتہائی برا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تم اپنی پیاس کو بجھا دو۔ اللہ کی قسم، جب حسین اور ان کے بچے یوں پریشان حال ہوں تو پھر کیسے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتر سکتا ہے؟ اور اسی دوران یزیدی لشکر نے آپ کو چاروں جانب سے گھیر لیا اور آپ پر تیروں کی بارش شروع کر دی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تیروں کا جواب اپنے نیزے سے دینے لگے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ کی کوشش تھی کہ کسی طرح پانی کے مشق کو لشکر حسینی تک لے جائیں، اور جب حملہ آوروں کے حملے نے شدت اختیار کی تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے اللہ، مجھے خیموں تک پہنچا دے تاکہ میں عورتوں اور بچوں کی پیاس کو بجھا سکوں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجز پڑھی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: موت جب سروں پر منڈلانے لگی تو میں خوف زدہ نہیں ہوں اور میں بہادر ہوں، اور جب تک لڑتے لڑتے خاک میں نہ مل جاؤں، میرا جسم فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال ہے، اور میں عباس ہوں اور سقائے اہل حرم میں میرے نام کی گونج ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کا شجاعت اور دلیری سے مقابلہ کیا اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یزیدی لشکر نے آپ کی جرت و بہادری کو دیکھا تو انہوں نے چاروں جانب سے گھیر کر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں سے چھلنی کر دو۔ یزیدی لشکر کے ہزاروں سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے نیزے مارنا شروع کر دیے۔ ایک وقت میں سینکڑوں وار ہوتے تھے اور سینے میں اس قدر تیر پہ وز تھے کہ سینے کی بجائے صرف تیر ہی نظر آتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفاداری اور جانثاری کا ثبوت دے رہے تھے، اور جب بھی تکلیف کا احساس ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں اور بچوں کی پیاس یاد آ جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تکلیف بھول جاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی پرواہ بالکل نہ تھی، اور آپ کی کوشش بس یہی تھی کہ کسی طرح جسم سے روح کے جدا ہونے سے پہلے پانی کو جانثاران حسین کے لبوں تک پہنچا دیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے یزیدی لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک بدبخت نوفل بن ارزق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر وار کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تن سے جدا ہو گیا۔ پہلے حملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو شہید ہوا تھا، اب تلوار بائیں ہاتھ میں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر رجز پڑھ رہے تھے، جس کا مفہوم ہے: اللہ کی قسم، تم نے میرا دایاں بازو قلم کیا مگر مجھے کچھ پرواہ نہیں، اور میں اس حال میں بھی دین حق اور فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا رہوں گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں برحق ہیں، اور وہ سچا مذہب لے کر آئے ہیں، اور وہ تصدیق کرنے والے یکتا اور امین ہیں۔ اسی دوران حکیم بن طفیل نے چھپ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں بازو بھی شہید کر دیا۔ آپ نے اس موقع پر رجز پڑھی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے
کہ اے میرے نفس تو خوف زدہ نہ ہو اور رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھ، وہ رحمت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام سادات کے ہمراہ تجھے ملنے والی ہے۔ انہوں نے اگرچہ میرا بایاں بازو بھی کاٹ دیا ہے، مگر اللہ عز و جل انہیں جلتی آگ میں پھینکے گا۔ اس موقع پر عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو پکارا اور کہا کہ تم عباس کی پانی کے مشک پر تیروں کی بوچھاڑ کر دو اور نیزوں سے اس مشک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اللہ کی قسم اگر پانی حسین تک پہنچ گیا تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے، اور تم جانتے ہو کہ وہ علی کے فرزند ہیں۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو تن سے جدا ہو چکے تھے۔ آپ نے مشک کو دانتوں سے پکڑا اور گھوڑے کو بھگانے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح پانی خیموں تک پہنچا دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر آسمان کی جانب دیکھا اور اپنا چہرہ بلند کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اللہ، اے میری جان کے مالک، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال، دیگر بچے اور عورتیں پیاسی ہیں، تو کچھ ایسا انتظام فرما دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں۔ عمر بن سعد کے حکم پر یزیدیوں نے مشک پر تیروں کی بوچھاڑ کر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ کمزوری غلبہ پاتی جا رہی تھی۔ آپ نے خیموں کی جانب اپنی پیش قدمی روک دی، مشک سے پانی بہنا شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی آپ نے اپنا سر گھوڑے کی پشت پر رکھ دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، اے میرے مالک، مجھے پانی کے بغیر لوٹنا نصیب نہ ہو اور میں پیاسے بچوں اور عورتوں کے جواب دینے سے عاجز ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ایک تیر آیا اور سیدھا آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا اور آپ ڈگمگا گئے۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ تیر آپ کی دائیں آنکھ پر لگا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون بہنے کی وجہ سے کمزور پڑ چکے تھے۔ اس دوران ایک بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر آہنی گرز کا وار کیا اور آپ کا سر خون میں نہا گیا۔ پھر ایک اور بدبخت آیا اور کہنے لگا کہ اے عباس، تمہاری بہادری کہاں گئی؟ حضرت عباس علمدار رضی اللہ نے فرمایا، اے بدبخت، تو پہلے کہاں تھا جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے اور اس وقت میں تجھے اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ اس بدبخت نے جب یہ بات سنی تو لوہے کا ڈنڈا حضرت عباس علمدار کے سر پر مار دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں ایک شگاف سا پڑ گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ اے سیدی میری خبر لیجئے، اے سیدی میری خبر لیجئے۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت عباس علمدار گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کہ اے سیدی میری طرف سے آپ کو آخری سلام ہو، میری طرف سے آپ کو آخری سلام ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ کی اس پکار کو جب سنا تو کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔